لقمان حکیم کا نسخہ قسط نمبر 1۔ لاش کی اطلاع مجھے اس وقت ملی جب صبح ابھی نیم تاریک تھی۔ مجھے میری بیوی نے جگا کر بتایا کہ کانسٹیبل کہہ گیا ہے کہ ایک ٹھاکر رپٹ درج کرانے آیا ہے۔ اس کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے جس کا سر کلہاڑی یا ٹوکے سے کھلا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت اچھی طرح یاد ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر میں ابھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں جو وقت گزرتا ہنستے کھیلتے اور دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے گزرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بیوی جب مجھے کانسٹیبل کا پیغام دے رہی تھی، میں نیم بیداری کی حالت میں تھا۔ رات بہت دیر تک تھانے میں کام کرتا رہا، اس لیے کانسٹیبل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری آنکھ نہ کھلی۔ بیوی جاگ اٹھی اور جا کر کانسٹیبل سے رپورٹ لے لی۔ اس نے مجھے جگایا اور رپورٹ مجھے دی جو میں نے نیم بیداری کی حالت میں سنی۔ اس حالت میں مجھے اپنی بیوی کا کہکا سنائی دیا اور میں پوری طرح بیدار ہو گیا۔ میری بیوی میرے پلنگ پر بلکہ مجھ پر لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ میں ٹھاکر کی رپٹ اور عورت کی لاش کو مذاق سمجھا۔ بیوی نے مجھے جگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں ابھی جاگنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم گھر میں نکمی رہتی ہو اور میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے ذرا سونے دو۔ لیکن اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، چاہے دوپہر تک سوتے رہیں، مجھ سے یہ تو سن لیں کہ میں ہنس کیوں رہی ہوں۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، آپ کی جاگ پوری طرح نہیں کھلی تھی جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹھاکر کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے۔ آپ نے خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں پوچھا، لاش زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی، یہ تو مذاق نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی بیوی سے پوچھا، جھوٹ بک رہی ہو یا واقعی کانسٹیبل آیا تھا؟ کانسٹیبل واقعی آیا تھا۔ میں تھانے دار تھا۔ قصبے میں تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے، جب جی چاہے جاگے، ڈیوٹی پر جائے نہ جائے۔ میں رات 1 بجے سویا تھا۔ دن کے 1 بجے تک سونے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن میں اچھل کر بستر سے نکلا۔ سفرش شناسی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی جو کوتاہی اور سہل نگاری کی سزا دیتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اس واردات کی تفتیش مجھے ہی کرنی تھی، فوراً کرتا یا دیر سے کرتا، تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ جائے واردات پر فوراً پہنچنے سے تفتیش آسان ہو جاتی ہے، ورنہ تماشائی کھرا کھوج مٹا دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ٹھاکر خود رپورٹ دینے آیا تھا اور لاش اس کے باغیچے میں پڑی تھی۔ قاتل وہ خود ہو سکتا تھا۔ ٹھاکر ہندو ذمہ دار تھے، نوکروں، مزیروں، نیچ ذاتوں کے لیے فرعون ہوتے تھے۔ وہ ہمارے سندھی وڈیروں سے ملتے جلتے تھے۔ صبح کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا، نماز پڑھی۔ بیوی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چل پڑا۔ دروازے سے نکلا تو مجھے بیوی کی آواز سنائی دی، اللہ کرے لاش زندہ ہو۔ محنت اور مشقت کرنے والے خاوند کے لیے اچھی اور خوش طبع بیوی ایک ٹانک ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی گفتگی سے تر و تازہ ہو کر تھانے پہنچا۔ نیند پوری طرح نہ ہونے کے باوجود طبیعت میں تازگی آ گئی۔ تھانے میں ٹھاکر میرے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس ہندو ذمہ دار کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ آدھا چہرہ مونچھوں نے چھپا رکھا تھا، چہرے سے فرعونیت ٹپک رہی تھی۔ اس کا اتنی سویرے رپورٹ دینے آنا مشکوک سا فعل تھا۔ یہ لوگ رات شراب میں بدمست ہو جاتے اور دوپہر تک سونے کے عادی تھے۔ ٹھاکر جی، کس کی لاش دیکھ آئے سویرے سویرے؟ میرے نوکروں چاکروں کی عورت تھی۔ اس نے جواب دیا، باغیچے میں میرا بیٹا ہوتا ہے۔ اپنا ایک مظاہرہ کام سے نکلا تو کھیت میں اسے لاش پڑی نظر آئی۔ اس نے میرے بیٹے کو جگا کر بتایا۔ بیٹے نے مجھے آ کر بتایا، میں شہر میں رہتا ہوں۔ بیٹے کو میں نے باغیچے میں واپس بھیج دیا اور خود آپ کو رپٹ دینے آ گیا۔ میں نے اسے وہی چند ایک رسمی سی باتیں پوچھیں جو اس قسم کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے پوچھی جاتی ہیں۔ اس پر کسی شک کا اظہار نہ کیا، اسے بولنے کا پورا موقع دیا۔ اپنے ذہن میں جو سوال محفوظ رکھے ان میں ایک یہ تھا کہ ٹھاکر کا مزیرہ اتنی سویرے کام کو گیا، وہ کام کیا تھا؟ کیا اس نے اندھیرے میں لاش دیکھ لی تھی؟ ٹھاکر کا بیٹا باغیچے میں ایک مکان میں رہتا ہے، اس نے شہر آ کر بوڑھے باپ کو جگایا اور تھانے بھیجا، خود کیوں نہ آیا؟ باپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ مجھے رپورٹ صبح کی اذان کے ساتھ ملی۔ باغیچہ شہر سے تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ لاش دیکھنے والے نے ٹھاکر کے بیٹے کو جگایا، بیٹے نے جا کر لاش دیکھی، شہر آیا، باپ کو جگایا، باپ بیٹے نے اس کے متعلق باتیں کی ہوں گی، پھر باپ تھانے آیا۔ اس سارے عمل میں 2 نہیں تو 1.5 گھنٹہ صرف ہوا ہوگا۔ میرے حساب کے مطابق لاش نصف شب سے کچھ دیر بعد دیکھی گئی، یا باپ بیٹے نے یا بیٹے نے مقتولہ کو نصف شب سے کچھ دیر بعد قتل کیا۔ یہ تو میں نے خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ مرنے والی ٹھاکر کے نوکروں چاکروں کی عورت تھی۔ ان فرعونوں کی نگاہ میں نوکروں مزدوروں کی بہو بیٹیوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ ان مظلوموں کو وہ کھانے کے لیے اتنا ہی دیتے تھے جس سے وہ صرف زندہ رہتے تھے، انہیں اپنا محتاج بنائے رکھتے تھے، ان کی شادیوں پر انہیں قرض دیتے اور اس احسان کے بدلے دلہن کو اپنی دلہن سمجھتے تھے۔
انسانوں کی بجائے وہ مویشیوں کی قدر کرتے تھے، کیونکہ مویشی قیمتاً ملتے تھے اور انسان مفت میں ہاتھ آ جاتے تھے۔ ان آدموئے ہوئے انسانوں میں کسی کو جان سے مار دینا ان ٹھاکروں کے لیے کوئی مذموم فعل نہیں تھا۔ مرنے والے کے لواحقین پولیس کو اطلاع دینے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ اپنے نوکروں چاکروں کی عورت کی لاش کو اس ٹھاکر نے اس کی لواحقین کے حوالے کر کے جلا دینے کا حکم کیوں نہ دیا، رپٹ درج کرانے کیوں آ گیا۔ میں نے اس سے کوئی فالتو بات نہ کی۔ بڑا ہی تجربہ کار کھوجی شہر سے 1 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ ٹھاکر کی گھوڑی ایک کانسٹیبل کو دے کر کہا کہ کھوجی کو جتنی جلدی ہو سکے ٹھاکر کے باغیچے میں لے آئے۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ٹھاکر کے ساتھ پیدل جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ٹھاکر مقتولہ کے متعلق ایسی باتیں کرتا گیا جن میں ہمدردی یا افسوس کی بجائے نفرت اور حقارت تھی۔ اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اس نے گالی دے کر کہا، ان لوگوں کی عزت اور آبرو تو کوئی ہوتی ہی نہیں۔ رات چرس اور ٹھرا پی کر ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی لڑ بھی پڑتے ہیں۔ یہ عورت جس کی لاش ہمارے باغیچے میں پڑی ہے بدمعاش تھی، اس کا خاوند دمے کا مریض ہے۔ اس بدبخت کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، 2 قدم چلتا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بیوی عیش کرتی پھرتی ہے۔ کسی نے اس کو دھوکہ دیا ہوگا، اس نے کلہاڑی مار کر سر کھول دیا، میرا کھیت ناپاک کر دیا۔ آپ کو یقین ہے وہ بدکار اور عیاش تھی؟ میں نے پوچھا۔ غریب مزیرے کا اخلاق ہوتا ہی کہاں ہے دروغا جی، اس نے کہا۔ میں تو اس کے مرنے کی رپٹ بھی درج نہ کراتا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ پولیس کو اطلاع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون کوئی دشمن ہمارے کھاتے میں لکھوا دے۔ آپ چل کر دیکھ لیں، لاش اس کے خاوند کے حوالے کر دیں۔ میں آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے جو ان ملیچھوں کے جینے مرنے پر ضائع کرتے پھریں؟ ہاں ٹھاکر جی، میں نے کہا، ملیچھوں کی ایک بدکار عورت ماری گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے سینے سے اصل بات نکالنے کے لیے دوستانہ باتیں شروع کر دیں۔ تفتیشی جرا کے انداز سے کچھ نہ پوچھا، مقتولہ کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ یہ لوگ کالے کلوٹے سے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ بھی ایسی ہی ہوگی، کالی سی اور بدصورت سی۔ ارے نہیں دروغا جی، اس نے کہا، یہ مجھے اپنے باپ کی تو لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کا رنگ سانولا نہیں گندمی تھا، اور اس کی صورت اور جسم ایسا کہ اچھے کپڑے پہناؤ تو کوئی نہ کہے کہ یہ کسی مزیرے کی جورو ہے۔ عمر 25 اور 30 کے درمیان تھی، صحت ایسی کہ جوانی پھٹی جاتی تھی۔ اس نے مرنے والی کے حسن و جوانی کا نقشہ ایسے الفاظ اور ایسے لہجے میں پیش کیا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مرنے والی پر اس کی نظر کرم تھی۔ آپ کا بیٹا باغیچے میں ہی رہتا ہے؟ وہیں رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ بڑا اچھا مکان ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس سال 26 برس کا ہو جائے گا۔ اکیلا رہتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم جب جائے واردات پر پہنچے تو صبح سفید ہو چکی تھی۔ لاش بینگنوں کی کیاریوں میں پڑی تھی۔ باغیچہ بہت بڑا تھا، یہ دراصل سبزیوں کا باغ تھا۔ اس کے ارد گرد ٹھاکر کے کھیت تھے۔ باغیچے کے وسط میں ایک مکان تھا جس میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا تھا۔ باغیچے سے ملک مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے 6-7 جھونپڑے تھے جن میں ٹھاکر کے نوکر چاکر و مزیرے کنبوں سمیت رہتے تھے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے یہ جھونپڑے تقریباً 150 گز دور تھے۔ لاش ٹیڑھی سی تھی۔ اس علاقے کے مطابق مقتولہ نے گہرے رنگ اور موٹے کپڑے کا گھاگھرا پہن رکھا تھا۔ گلے میں جمپر کی طرح چھوٹی سی قمیض تھی۔ اس لباس کے ساتھ عورتیں موٹے کپڑے کا دوپٹہ لیتی تھیں۔ لاش کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا، ایک پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مزدور لوگ اور مزیرے ننگے پاؤں کام کیا کرتے تھے، ادھر ادھر آتے جاتے دیسی جوتی پہنتے تھے۔ لاش کے بازو میں چوڑیاں تھیں، ان میں پلاسٹک کی بھی تھیں اور کانچ کی بھی۔ نظری معائنے سے پتہ چلا کہ سر میں 2 زخم ہیں۔ یہ کلہاڑی کے تھے یا ٹوکے کے؟ کھوپڑی کھل گئی تھی دونوں وار اتنے گہرے اور ایسے لگے تھے کہ مغز بھی زد میں آیا تھا۔ مغز دکھائی دے رہا تھا، جسم پر کوئی اور زخم نہیں تھا۔ یہ پوسٹ مارٹم سے معلوم کرنا تھا کہ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ لاش کا رنگ تمام خون نکل جانے سے سفید ہو گیا تھا۔ مقتولہ کی عمر 30 سال سے خاصی کم لگتی تھی۔ چہرے پر درد کے آخری تاثرات تھے۔ موت نے درد کا یہ تاثر چہرے پر مستقل کر دیا تھا۔ لاش کے دیگر کوائف یہ تھے کہ ہاتھوں اور بازوؤں پر مٹی تھی، کپڑوں پر بھی مٹی تھی، جو ظاہر کرتی تھی کہ مقتولہ کچی مٹی پر تڑپتی رہی ہے۔ مزید گہرے معائنے سے نظر آیا کہ لاش کے ناخنوں میں بھی مٹی پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کی جوتی اتار کر رکھ لی، دوسرے پاؤں کی جوتی غائب تھی۔ چوڑیوں کے متعلق مجھے ایک تجربہ ہو چکا تھا۔ میرے استاد نے بھی مجھے بتایا تھا کہ عورت کی چوڑیاں نہایت کارآمد چیز ہے اور بہترین کھوج۔ پلاسٹک کی چوڑیاں نہیں ٹوٹتی، کانچ کی چوڑیاں دھینگا مشتی میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات چوڑی کا ایک ٹکڑا سارا معمہ حل کر دیتا ہے۔ میں نے کانچ کی 3 چوڑیاں اس کے بازو سے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیں۔
یہ 3 مختلف رنگ تھے۔ جائے واردات پر میں نے خصوصیت یہ دیکھی کہ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لاش کے زخموں کے ارد گرد چہرے پر، کپڑوں اور بالوں پر خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ بینگنوں کے پودوں پر جن پر لاش پڑی تھی کوئی خون نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا ہے اور لاش یہاں پھینکی گئی ہے۔ کسی نے اسے اپنے گھر میں قتل کیا ہوگا، یعنی موقع واردات کہیں دور تھا۔ اس سے مجھے تفتیش پیچیدہ ہوتی نظر آئی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ قتل کر کے لاش رات کو ریلوے لائن پر پھینک دی جاتی تھی۔ تیز رفتار ریل گاڑی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی گزر جاتی تھی۔ خون کی غیر موجودگی سے پتہ چلتا تھا کہ قتل کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس واردات میں لاش ٹھاکر کے باغیچے میں پھینکی گئی۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ قاتل ٹھاکر یا اس کا بیٹا ہے اور قتل ان کے گھر میں ہوا ہے، دوسرے یہ کہ قتل کسی اور نے کیا اور ٹھاکر کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے لاش اس کے باغیچے میں پھینک دی۔ قاتل مزیروں اور نوکروں چاکروں میں بھی سے کوئی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ قتل کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے۔ گلا گھونٹ کر مارنے سے کوئی اور کہانی سامنے آتی ہے، زہر دینے کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ کلہاڑی، ٹوکے اور چاقو کا استعمال کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اس واردات میں کلہاڑی استعمال کی گئی تھی۔ میں نے زخم غور سے دیکھے۔ وار پیچھے سے کیے گئے تھے، سامنے سے یا دائیں بائیں سے کیے جاتے تو زخمے کے زاویے کچھ اور ہوتے۔ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ وار پیچھے سے کیوں کیے گئے۔ اس واردات میں کھروں، پاؤں کے نشان کی شدید ضرورت تھی کیونکہ لاش کہیں اور سے لائی گئی تھی۔ مجھے موقع واردات تک پہنچنا تھا۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ بینگنوں کے کیارے تھے، اس کے ساتھ فصل والا کھیت تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ فصل کیا تھی۔ درمیان میں مینڈ تھی۔ مینڈ اتنی سخت اور پکی تھی کہ کوئی کھرا نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ تماشائیوں نے مٹا دیا تھا۔ کیارے میں اور مینڈ کے کنارے جو کھرے ملے ان میں ایک ٹھاکر کے بیٹے کا تھا، دوسرا اس آدمی کا جس نے لاش دیکھی تھی، اور ان میں ایک کھرا الگ تھلگ تھا۔ جوتی شہری معلوم ہوتی تھی۔ کھروں کے متعلق میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہر کوئی کھرا نہیں پہچان سکتا۔ تجربہ کار پولیس افسر بھی بعض کھرے نہیں پہچان سکتے۔ کھرا اٹھانا ایک سائنس ہے۔ پاکستان میں سہیوال کے دیہاتی علاقے کے اور بہاولپور کے صحرائی علاقے کے کھوجی اس سائنس کے ماہر ہیں۔ یہ لوگ جانگلی اور پسماندہ ہونے کی وجہ سے اہمیت حاصل نہیں کر سکے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فن میں برطانیہ کا اسکاٹ لینڈ یارڈ اور امریکہ کا تفتیشی ادارہ FBI ہمارے جانگلی کھوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب تو ان کھوجیوں کی اہمیت اور ضرورت اس وجہ سے بھی ختم ہو گئی ہے کہ پولیس کے ہاں سراغ رسانی کا رواج نہیں رہا۔ مشتبہ افراد کو تھانے بلا کر تشدد میں ڈال دیا جاتا ہے، مخبروں کا سہارا لیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی اقبال جرم کر کے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کرا دے۔ سلطانی گواہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں ملزم بھی اور سلطانی گواہ بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور کیس چوپٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے جس کھوجی کو بلایا تھا وہ آ گیا۔ اس نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی، بینگنوں کے پودوں کے ٹوٹے ہوئے پتے دیکھے، مینڈ کا کنارہ دیکھا۔ اس نے 3-4 پتے توڑ لیے یا ٹوٹے ہوئے پتے اٹھا لیے۔ بینگن کا پتا چوڑا اور لمبا ہوتا ہے۔ ان پتوں پر مٹی کے کچھ نشان تھے۔ کھوجی نے مینڈ کے کنارے پر ایک کھرا مجھے دکھایا اور کہا، یہ ہے آپ کا ملزم۔ اس نے مینڈ کے کنارے کے 2 اور کھرے مجھے دکھا کر کہا، اس پر لاش کا وزن ہے، یہ دیکھیں لاش پھینک کر جا رہا ہے، اس پر کوئی وزن نہیں۔ میں ابھی اتنا تجربہ کار نہیں ہوا تھا۔ مجھے دونوں کھروں میں کوئی فرق نظر نہ آیا کیونکہ میری آنکھ کھوجی کی آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پتے دکھا کر کہا، یہ بھی آپ کا ملزم ہے، آپ چاہیں تو زمین والے کھرے کا مولڈ بنوا لیں، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کھرا صاف ہے، 100 میل دور 10 سال بعد بھی پہچان لوں گا۔ پھر اٹھاؤ کھرا، میں نے کہا۔ کھرا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین دیکھتے دیکھتے کھرا تلاش کرو اور موقع واردات تک پہنچو، یہی اصل کام تھا۔ کھوجی زمین سے بھید لینے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی کاغذی اور دیگر کارروائی شروع کر دی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جس میں سرکاری ہسپتال اور ایک ڈاکٹر تھا۔ عام قسم کا پوسٹ مارٹم وہیں ہو جاتا تھا، دیگر ٹیسٹوں کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ میرے قصبے کا ڈاکٹر ہندو تھا اور صحیح معنی میں ڈاکٹر ذرہ بھر متعصب نہیں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ تھانے کو دوڑا دیا کہ 4 کانسٹیبلوں کو فوراً بلا لائے۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اسے کہا کہ باغیچے کے جس مکان میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا ہے اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے، کسی کو اندر نہ جانے دے یا باہر نہ آنے دے۔ 2 کانسٹیبل میرے ساتھ تھے، انہیں کہا کہ مزیروں کے جھونپڑوں میں جا کر ہر کسی کو باہر نکال دیں اور وہاں کھڑے رہیں۔ میں نے ایک مریل سے آدمی کو دیکھا، کچھ دور بیٹھا رو رہا تھا، اس کا دم اکھڑ رہا تھا، سانس بڑی ہی مشکل سے لے رہا تھا۔ وہ مقتولہ کا خاوند تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا۔
آہستہ آہستہ چلتا آیا۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ میں نے اپنے بیٹھنے کا انتظام باغیچے کے اندر کرایا، مقتولہ کے خاوند کو وہاں لے گیا اور اسے پاس بٹھا کر تسلی دلاسا دیا۔ کچھ بتا سکتے ہو تمہاری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ دمہ اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ میرا تو کوئی دشمن نہیں، مرنے والی کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو مجھے معلوم نہیں۔ میں اس آدمی کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ ٹھاکر کے کہنے کے مطابق مقتولہ خوبصورت اور جوان تھی اور اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے خاوند کو اس بری حالت میں دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اس ظالم مرض کے مریض کی بیوی کا چال چلن خراب ہوگا، لہذا یہ شک بھی بے جانا تھا کہ خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کے بازوؤں اور جسم میں اتنی جان ہے یا نہیں کہ کلہاڑی کا اتنا سخت وار کر سکے کہ کھوپڑی کھول دے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ انسانی کھوپڑی بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ کلہاڑی کھوپڑی توڑ سکتی ہے، لیکن جتنے گہرے وار مقتولہ کی کھوپڑی پر کیے گئے تھے وہ اس مریل آدمی کے نہیں ہو سکتے تھے۔ کلہاڑی مغز تک اتر گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کھوپڑی میں اتنی گہری اتری ہوئی کلہاڑی نکالنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس طاقت سے وار کیا جاتا ہے۔ یہ خاوند تو کلہاڑی کا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اسے شک میں رکھا، کیونکہ یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے کسی دوست یا کسی کو اجرت دے کر بیوی کو قتل کرایا ہو۔ دمے کا مریض کب سے شروع ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی کے دوسرے سال، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا، 6 سال ہو گئے علاج کراتے۔ کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ اس حالت میں بھی تمہاری بیوی وفادار تھی؟ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ میں 16 آنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں، نہ اس کے ماں باپ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں، نہ میرے ماں باپ کو معلوم ہے۔ یہ میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ ماں باپ اس کی شادی جس کے ساتھ کر رہے تھے وہ آسودہ حال گھر کا لڑکا تھا، لیکن اس کا دل میرے ساتھ تھا۔ آپ نے محبت کے بہت قصے سنے ہوں گے، ہماری محبت جیسا قصہ کوئی نہیں سنا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا قصہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن میں اس کے جذبات کو مجروح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جذباتی انداز سے بول رہا تھا، اپنے وقت وہ یاد کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ ایک تھانے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جس کے دل میں اس کے خلاف قتل کا شبہ ہے۔ وہ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے بیماری میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کا علاج کراتی رہی ہے۔ وہ خود کام کاج کے قابل نہیں رہا تھا۔ مقتولہ باغیچے میں ٹھاکر کے بیٹے کے گھر کا کام کرتی اور خاوند کا علاج کراتی تھی۔ وہ کسی حکیم سے دوائی لاتی تھی۔ میرے ذہن میں 2 باتیں آ رہی تھیں۔ ایک یہ کہ اس قسم کے خاوند عموماً بیویوں کے ہاتھوں قتل ہوا کرتے ہیں۔ اگر مقتولہ اتنی دلیر تھی کہ اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی اور ٹھاکر کی رائے کے مطابق اب بدکار تھی، تو اس کے ہاتھوں اس خاوند کو قتل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسی بیویاں اس قسم کے خاوندوں کو زہر دے دیا کرتی ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خاوند بیماری سے مرا ہے۔ یہ خاوند تو ذرا سے دھکے کا منتظر تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ بیوی اس کا علاج کراتی تھی۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ بیوی اسے اوٹ پٹانگ دوائیاں دے کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور باہر اپنے کھیل کھیلتی رہی ہے۔ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہوشیار تھی، چلاک تھی، سیدھی سادی تھی۔ ہوشیار تو بہت تھی، اس نے جواب دیا۔ ایسی سیدھی بھی نہیں تھی کہ کسی کے جال میں آ جاتی۔ میں نے مان لیا کہ تمہیں دوائی لا کے دیتی تھی۔ میں نے کہا، ذرا توجہ سے یاد کرو، مجھے بتاؤ کہ گھر میں خوش رہتی تھی یا تمہاری بیماری کی وجہ سے پریشان اور بجھی بجھی رہتی تھی؟ وہ جی ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی، اس نے جواب دیا۔ خوش رہتی تھی۔ میں اپنی بیماری سے تنگ آ کر کبھی کبھی رو پڑتا تھا تو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ دل گردے والی تھی، ایک ہی حکیم سے دوائی لاتی رہی ہے۔ نا جی، اس نے جواب دیا، بہت سے آنے آزمائے ہیں، ڈاکٹر سرکاری ہسپتال والے سے بھی دوائی لیتے رہے، اب کوئی 3 مہینوں سے اس حکیم کا علاج چل رہا ہے۔ بیوی مجھے اس کے پاس لے گئی تھی، اس کی دوائی سے آرام نہیں آیا۔ پورا آرام تو نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ دوائی کا اثر اچھا ہے، اس حکیم پر میرا یقین بیٹھ گیا ہے۔